على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. محترم مسلیان، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 18واں روزہ اور 19ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین. محترم سامعین، کل بات آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر والے سے میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور دھوکے باز کا دھوکے بازی اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتا. یہاں تک بات پہنچی تھی. آگے آئیے سنیے، مختصر بات کروں گا تاکہ یہ سلسلہ ٹوٹ نہ جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یقیناً نفس امارہ تو برائی کی طرف ابھارتا ہے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. ہاں مگر میرا رب جس کے اوپر رحم کرے. إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. یقیناً میرا رب تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے بارے میں یہ بات ذکر کی. ائمہ مفسرین نے اس آیت کے جو پہلا ٹکڑا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات زلیخا نے کہی تھی، لیکن جو سیاق ہے، جو اس مضمون کا جو سیاق اور قرینہ ہے، وہ قرینہ یہ پایا جاتا ہے کہ زلیخا نے نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، کیونکہ زلیخا تو اس وقت رب کو مانتی ہی نہیں تھی، تو وہ اپنے رب سے کس طرح معافی طلب کریں گے، جبکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے موحد بندے اور سچے پکے اللہ کے یہ بندے تھے، اس لیے اپنے رب کا نام لیا. اس لیے یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. یعنی کوئی بھی بڑے انسان ہو اپنے آپ کو بڑا نہیں مانتا بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو چھوٹا مانتے ہوئے یہ کہا کہ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس امارہ برائی کی طرف ابھارتا ہے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. ہاں مگر میرا رب جس کے اوپر رحم کر دے. یعنی نفس امارہ ایک ایسا نفس ہے جو ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی راستہ دکھاتا ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام تو وہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے اوپر رحم کر دے وہ اس کام سے بچ سکتا ہے، برائی سے بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں بچ سکتا. إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. یقیناً میرا رب تو بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ جو نفس امارہ کی بات آئی، نفس کی 3 قسمیں ہیں. نفس امارہ، نفس لوامہ
اور نفس مطمئنہ، یہ تین قسمیں ہیں۔ تین قسموں میں سے یہ نفس امارہ سب سے بڑا خطرناک، بہت ڈینجر یہ نفس ہے، جس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اس لیے اس نفس سے پناہ مانگنے کی اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہے۔ نفس لوامہ ایک ایسا نفس ہے جو انسان کو برائی کے اوپر بھی ملامت کرتا ہے اور اچھائی کے اوپر بھی ملامت کرتا ہے۔ یہ کیسے؟ اس طرح آپ سمجھیے، ایک انسان کوئی نیک کام کرتا ہے لیکن نیک کام کرنے میں تاخیر کرتی۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے نیت کیا، یہ ارادہ کیا کہ میں کل مسجد میں 1000 روپیہ اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا، لیکن کل کا تو نام لیا لیکن کل نہیں بلکہ پرسوں نرسوں ہو گیا، یعنی تاخیر کر دی۔ دیا تو صحیح بندہ نے، دیا صحیح لیکن وقت پر نہیں دیا یا جلد بازی میں نہیں دیا، بلکہ دیا تو تاخیر سے دیا۔ تو اس دے تو دیا، نیک کام کر لیا، اس کے اوپر بھی وہ نفس اس کے اوپر ملامت کرتا ہے۔ ملامت کس طرح کرتا ہے؟ اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے نفس لوامہ اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے نیک کام کرنے میں تاخیر کیوں کی؟ تو نے نیک کام کرنے میں تاخیر کیوں کی؟ جلد بازی کرنا چاہیے تھا نا۔ اگر اسی بیچ میں تیری موت ہو جاتی تو اس نیکی سے تو محروم ہو جاتا۔ اس لیے جلد بازی کرنے، نیک کام میں جلد بازی کرنے کے لیے یہ نفس لوامہ یہ ابھارتا ہے، تو تاخیر کرنے پر ملامت کرتا ہے، نیک کام کرنے میں تاخیر کرنے میں یہ ملامت کرتا ہے۔ اور جب کوئی انسان برائی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ غلط کام ہے، اسلام میں یہ کام منع ہے، لیکن تو نے کیوں کیا؟ اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا ہے اور اسے ملامت کرتے رہتا ہے۔ اس لیے نفس لوامہ گناہی کے اوپر بھی ڈانٹتا ہے اور نیکی کے کام پر بھی ڈانٹتا ہے جو انسان نیک کام کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ یہ ایک ایسا نفس ہے جو دل کو سکون آتا ہے، قرار آتا ہے۔ انسان کبھی کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے، آتا ہے وضو کرتا ہے، 2 رکعت سنت پڑھ کے اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تھوڑی تلاوت کرتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اطمینان والا قلب، اطمینان والا دل، اسے مطمئنہ کہا گیا ہے۔ تو یہ 3 نفس ہے، تو 3 نفس میں سے سب سے بہترین نفس نفس لوامہ ہے، جو برائی پر بھی ڈانٹتا ہے اور نیک کام کرنے میں تاخیر جو کرتا ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈانٹ پلاتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین نفس نفس لوامہ کو قرار دیا ہے، اور سب سے ڈینجر، سب سے خطرناک نفس نفس امارہ ہے۔ اس لیے نفس امارہ سے یہ پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے کہا وقال الملک، جب ساری باتیں ہو گئی، جب وہ قاصد آ کر کے ساری باتیں سنا دی، تو بادشاہ نے کہا ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ یوسف کو جیل خانے سے نکال کر لاؤ، میں اسے اپنا مخلص مشیر بنا لوں گا۔ مشیر بولے تو یعنی اپنے عہدے پر فائز کر لوں گا، کسی منصب پر اسے مقرر کر دوں گا، میں اپنا مشیر خاص بنا لوں گا۔ تو قاصد پھر جاتے ہیں، جیل خانہ جاتے ہیں اور ان کو بلا کر کے لاتے ہیں، بادشاہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے ان کے ساتھ بات کی تو قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا اے یوسف
آج کے دن سے تم ہمارے نزدیک بہت ہی مکرم، بہت ہی عزت والے ہو، اور آج کے دن سے تم ہمارا امین بن چکے ہو، یعنی تمہیں عہدے پر فائز کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ اے بادشاہ مجھے یہ جو زمین میں جو پیداوار ہوتا ہے، جو غلہ اناج ہوتا ہے، اس اناج کا آپ مجھے ذمہ داری دے دیجیے، اس عہدے پر مجھے فائز کر دیجیے، یہ منصب مجھے دے دیجیے۔ کیوں دیجیے؟ انی حفیظ، میں بے شک میں اس کی حفاظت کروں گا، اور علیم، اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس مجھے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کھیتی باڑی انہوں نے نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دے دیا تھا جب ہی نہ اس خواب کی تعبیر بتلائی تھی کہ یہ ایسا ہوگا، یعنی پہلا 7 سال تو بہت پیداوار ہوگا، بعد والا 7 سال سوکھا پڑے گا، اور جو خزانہ پہلے 7 سال میں کیا تھا اس کا پھر یہ جو تھوڑا تھوڑا نکالیں گے اور کھاتے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا تھا، جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ مان لیا۔ اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ عہدہ ماننا جائز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مان لیا؟ حالانکہ بادشاہ نے جو عہدے پر فائز کرنا چاہ رہے تھے وہ عہدہ انہوں نے نہیں لیا، بلکہ وہ عہدہ لیا تو خزانے کا لیا، جو ہر چیز یعنی ہر انسان کی ضرورت وہیں پر پڑتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ائمہ مفسرین محدثین نے اس آیت کے ٹکڑے پر یہ فتویٰ رائج کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کسی منصب کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے اس کا علم اور اس کا ایکسپیرینس ان کے پاس ہو تو مان سکتے ہیں، اگر علم نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر عہدہ مان نہیں سکتے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا کیسے کاشتکاری کیا جائے، کیسے کھیتی باڑی کیا جائے، کیسے اناج کو کیسے رکھا جائے جو کیڑے مکوڑے تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائے، ان تمام چیزوں کا یہ علم تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ مان لیا اور انہیں وہ عہدہ سونپ بھی دیا، بادشاہ نے مان بھی دیا۔ کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین پر انہیں عہدے اور منصب پر فائز کر دیا۔ یتنبأ منها حیث یشاء، اب وہ جہاں چاہتے ہیں وہیں رکتے، وہیں قیام کرتے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت ان کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار کے نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور آخرت کا اجر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ یہاں تک روک دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلی باتیں کل سے کروں گا انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، کیونکہ کل کے بعد تاخیرات آ رہی ہے اور زبان بھی ابھی صحیح نہیں ہوئی، اس لیے آپ اب تک پوری قوم کے لیے، پر تمام مسلموں کے لیے ایک بندہ ہمیشہ 5 وقت نماز میں دعا کرتے ہیں، اب وہی بندے کو آپ کی دعا کی ضرورت پڑی ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تاخیرات سے پہلے ہمیں صحت و عافیت سے نواز دیں، اور میں کھلے عام میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بحث کر سکوں، بات کر سکوں، دین کی بات ارشاد کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے مسلموں کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں اور بہنوں کی مغفرت فرمائے، جو
اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرمائے. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.